میرے آقا کے در کی شان دیکھو کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. اور روضہ رسول کی شان کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا غور سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں نا، وہ شام کو نہیں ہوتے، شام کو دوسرے آ جاتے ہیں. اور جو ایک بار آتے ہیں اس کو دوبارہ حاضری پھر نہیں ملتی، یعنی ونس ان اے لائف ٹائم 70,000 فرشتوں کو زندگی میں ایک حاضری ملتی ہے. اور کتنی دیر کی؟ آلموسٹ 12 آورز. اگر صبح آ رہے ہیں شام جا رہے ہیں تو شام والے آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں. Welcome back to AS Collection Vlog. ہلو گائز، یہ ہم جا رہے ہیں کسٹمر کی طرف. انہیں کپڑا سلیکٹ کروانا ہے، تو پھر ہم نے ان کا کپڑا جو ہے نا بازار سے خود خریدنا ہے. تو ان کی 3-4 کھڑکیاں ہیں، وہ ہم نے پھر ان کی سلائی کرنی ہے. تو فٹنگ بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے جا کے. زندگی میں نا کوشش کیجیے گا کہ کبھی بھی ایسے بندے سے آپ پنگا نہ لیں جو اللہ کے کرم پہ چل رہا ہو، جس کے اوپر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کو اپنے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑنے آتے ہوں، جو اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کر دیتا ہو. آپ کو ایسے شخص سے پنگا بالکل نہیں لینا، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اور اشفاق احمد صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا ایک دفعہ، ان کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے آپ کو بالکل پنگا نہیں لینا جو کرم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر ان سے کسی نے سوال کیا کہ اشفاق صاحب، یہ جو کرم ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ کا کرم ہے کسی شخص کے اوپر؟ تو آگے سے آپ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اللہ کا کرم کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے یا کون لوگ کرم والے ہوتے ہیں. لیکن ہاں، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یعنی میں نے جس کو بھی دیکھا ہے جو کرم والا تھا، جس کو میں نے کرم والا پایا، ان کی میں کچھ نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسے لوگوں سے آپ نے کبھی پنگا نہیں لینا، ایسے لوگوں کو کبھی آپ نے تنگ نہیں کرنا، بلا وجہ ان کو تکلیف اذیت نہیں دینی آپ نے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ آپ نے کہا کہ جب بھی میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا جس کے اوپر رب کا اللہ کا کرم تھا، میں نے اس کو عاجز پایا. ہمیشہ پوری عقل ہونے کے باوجود بہت سیدھا سا بندہ، کبھی یعنی اپنے آپ کو وہ اتنا سمارٹ نہیں سمجھے گا، بالکل سیدھا سادہ ہوگا اور اپنی عقل کو استعمال ضرور کرے گا، لیکن اپنے آپ کو سمجھے گا نہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. نہیں، بہت زیادہ تیزی نہیں دکھائے گا، پھر الجھے گا نہیں معاملات کے اندر، آپ کو رستہ دے دے گا، کبھی اڑے گا نہیں آپ کے آگے. غصے میں آپ ایسے بندے کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اگر غصہ آئے گا بھی تو پی جائے گا. ایسے لوگوں پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. پھر کہنے لگے کہ اخلاص والا ہوگا، غلطی کو مان لے گا، کبھی اپنے بات پہ اڑے گا نہیں. مخلص آپ کو ہوگا، ہمیشہ رشتے نبھانے والا ہوگا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، ہمیشہ سرنڈر کرنے پہ یقین رکھتا ہوگا، انا کا مسئلہ کبھی نہیں بنائے گا. جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہوتا. آپ دیکھیں گے وہ خود بہت کم آپ کو فائدہ لیتا ہوا نظر آئے گا. اور ہم لوگ پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں. ہم پہ خدا کا کرم کیسے ہو؟ ہم وہ جو پروٹوکولز ہیں، ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے. قانون قدرت جو ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے، اور خدا اپنے کہی بات یا اپنے قانون کے کبھی خلاف نہیں جاتا. ایسے لوگوں کے اوپر خدا کا کرم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے وکیل جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ نہیں ہوتے، خدا خود ہوتا ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کرم والا جو بندہ ہوتا ہے نا، میں نے اس کو ہمیشہ احسان کرتے دیکھا ہے. اس کا درجن جو ہے نا وہ 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں ہوتا. ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ دیتے ہوئے دیکھا اس کو، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے نا. تو اللہ جب دینے پہ آتا ہے، اس کی جو شان ہے اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، وہ بھی کھلے دل کا مالک ہوگا. تو اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی خدا کا کرم ہو، تو آپ کو بھی اپنا جو درجن ہے نا وہ 12 کا نہیں 13 کا کرنا پڑے گا. آپ کو بھی اپنے حق سے تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا، آپ کو بھی کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں آپ کے اوپر خدا کا کرم کیسا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ حساب کتاب میں پڑے رہیں گے تو حساب کے ساتھ چلیں گے تو حساب ہی لیا جائے گا اور حساب ہی ہوگا. اور جو دل کا کنجوس بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ ساری کائنات کنجوس ہوتی ہے، اور دل کے سخی کے لیے
یہ پوری کائنات خزانہ ہے اور اس کے مال کے اندر، اس کی دولت کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوگی. جیسے خدا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، تو جو اس کو ماننے والے ہیں نا، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بھی مال، دولت، رشتے، اخلاص اور جتنی بھی چیزیں وہ دے سکتا ہے، کبھی ان چیزوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کو زیادہ ہی ملے گا. تو اسی لیے جو کرم والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی کوشش کیجیے گا کہ زندگی میں تکلیف نہ دیں، کیونکہ ان کو تکلیف دیں گے تو آپ ان بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے. اور کوئی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کرم کیا جائے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے باتیں ابھی بتائی ہیں، آپ کو یہ اپنانی پڑیں گی، پھر کرم ہوگا اللہ کا آپ کے اوپر. سیٹاں لگ رہی ہیں جناب بہت اچھیاں لگ رہی ہیں. اسی ہوں انہاں دی خدمت کرنی ہے تو پھر اسی گھر بھج جانا ہے. اوکے اللہ حافظ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ. ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ. और बता, खाना खा लिया कि टुकु टुकु मोबाइल ही देख रहे हो?